زمری ٹی وی کے معزز دوستوں، میں استاقت ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ دیوار جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج قید ہیں وہ دریافت کر لی گئی ہے، اور تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ دیوار اب گرنے کے قریب ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دیوار کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ دیوار کہاں موجود ہے اور اس بارے میں سائنسدانوں نے کیا انکشاف کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہیں، اور حدیث نبوی میں یاجوج کے ظہور کے بارے میں کیا کیا ارشادات ہیں۔ یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے۔ ان کی روک تھام کے لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر کی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور تعمیر دیوار کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ ذوالقرنین قرآن میں مذکور ہے۔ تاریخ کے طور پر وہ کون ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق بعض لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی شخصیت اور صد ذوالقرنین یعنی ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سی قدیم علماء اور محققین سکندر اعظم کو ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا، اس لیے سکندر اعظم ذوالقرنین نہیں ہو سکتا۔ جدید زمانے کے کچھ مفسرین حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس یا خورس اعظم قرار دیتے ہیں، اور یہ نسبتاً زیادہ قرینے کا یاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بابت قرآن شریف کا بیان ہے کہ وہ ایسے حکمران تھے جن کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرق و مغرب کے ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسی پہاڑی درے پر پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں ماجرہ دیوار حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے، جب وہ اپنی جنگی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں انہیں ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یعنی دیوار بنا لوں۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی للکار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور مفروضاتی نہیں بلکہ حقیقی ہے، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو گیا۔ اب جب یہ دیوار مکمل ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں ہے، اور جو چیز بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ پیاری ساتھیوں، یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک سوال کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نبی کی اولاد ہے، تو یاد رہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے تھے جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیوں کو تاراج کرتے تھے۔ قرآن مجید اور تورات کے مطالعے اور تاریخ شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے بیاک حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبتیں برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق ان کا رہائشی علاقہ روس کا دارالحکومت ماسکو اور توبلس کے آس پاس کا علاقہ ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج کی شہرت تبت اور چین سے لے کر بحیرہ منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی علاقوں کی ہے۔ رہی یہ بات کہ سر ذوالقرنین کہاں موجود ہے تو اس پر بھی اختلاف ہے، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں اور مختلف ادوار میں وحشیوں کے حملے سے بچاؤ کے لیے بنوائی تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1220 سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا اور اب تک موجود ہے، لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے۔
بعض محققین کا خیال ہے کہ وہی دیوار مرب ہے جو ایک وادی میں بنائی گئی، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی کو ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی تھی، اور ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاح کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو داریال کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے۔ اگرچہ دیوار ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت قیامت کے قریب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو قیامت کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ احادیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت منظور ہوگی تو وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور اگلے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں ہر طرف فساد مچانے اور تباہی پھیلانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہوگا، یہ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش ہوگی، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں وہ ان لوگوں کے ظلم سے نجات کے لیے بد دعا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے وہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے اور سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالش زمین بھی خالی نہیں ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر تیز بارش ہوگی جس سے پوری زمین صاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت میں اضافہ کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ، یا منگول جن میں چنگیز خان بھی تھا، یا یہ روسی اور چینی قومیں ہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے، یا مغربی اقوام ہیں۔ یہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقصد سیاسی تسلط نہیں بلکہ قتل و غارت اور فساد ہوگا۔ یہ کہنا کہ وہ ظاہر ہو چکے ہیں، یہ سب جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی، تو اسے ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔